خیر صدر زرداری کا دورہ چین بڑا کروشل ٹائم ہے. ٹرمپ صاحب نے آفس سنبھال لیا ہے, انڈیا کی طرف وہ ذرا جھکاؤ بھی ان کا نظر آ رہا ہے, ایک میٹنگ بھی شیڈیول ہو گئی ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ مودی صاحب کی. کیسے دیکھ رہے ہیں 12 فروری جی ہاں, انڈیا کے تو 12 فروری کو پردھان منتری ان کے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر. تو خیر بہرحال اس وقت جو خطے میں تغیرات چل رہے ہیں, آپ نے پہلے ہی چند لفظوں میں بیان کر دیا کہ ٹرمپ کا آنا, بائیڈن کا جانا, ٹرمپ کے 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز, ایک بھونچال, غزہ کا قبضہ کرنا, اس طرح, اور آج سینکشن لگانا جس میں چائنا سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا, جو ایران کا تیل ہے اس کے اوپر. تو یہ یس ایک بھونچالی سی سچویشن تو آ رہی ہے, اور خطے میں جو بھی چیزیں ہوں گی اس سے دنیا کے دوسرے پلیئر وہ کوئی مبرہ تو نہیں ہو جائیں گے. اب صدر زرداری کا جو وزٹ ہے وہ اس لحاظ سے, اس اعتبار سے, کیونکہ جب دو سربراہان ملتے ہیں تو وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کنورسیشن ہوتی ہے. اسٹیٹ وزٹ میں بڑی سٹرکچرڈ قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے, تیاریاں ہو کے جاتی ہیں, اور اعادہ کیا جاتا ہے کہ ویسے تو جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ہمیں ساروں کو پتا ہے, جتنے ہماری فولاد کی طرح مضبوط ہیں. ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ثابت کیا ہے کہ ہم کھڑے رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, چائنا ہمارے ساتھ, ہم چائنا کے ساتھ, ہم ون چائنا پالیسی کو شروع سے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم سی پیک کا حصہ ہیں, بی آر آئی کا حصہ ہے, ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ان کے ساتھ ہے, ہمارے بہت سارے معاہدے ان کے ساتھ ہیں, سب سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے, وہ ہماری ہر مشکل وقت میں چائنا ہمارے ساتھ آتا رہا. تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں علم ہے, لیکن جب یہ بات ہے تو خطے میں جو بھی بھونچال آئے گا اس سے نہ چائنا مبرہ ہوگا نہ پاکستان. اب کیونکہ چائنا پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور امریکہ جو ہے وہ ٹرانزیشنل پارٹنر ہے, تو ہمیں تو پھر آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے, ہمارا اور اس کا مشترکہ مفاد وہ مقدم رہے, اور وہ مقدم اس بھونچال میں رکھنا ایک بڑا مشکل سا ایک بیلنسنگ پاور کرنی پڑے گی ہمیں, کیونکہ جو آنے والا وقت ہے جس میں کہ خطے میں جو بھونچالی پوزیشن آنے والی ہے, اور اس کا اشارہ ٹرمپ نے دے دیا ہے. ٹرمپ نے بالکل کیا دیا ہے کہ there is no gray area, یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو میں تو بتاتا جا رہا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا کیمپین میں تقریباً کر دکھلایا سارا. غزہ کے بارے میں بھی کشنر نے بھی بات کی تھی, ٹرمپ نے بھی کیمپین میں بات کی, تو ابھی اس میں گریٹر اسرائیل کے امبیسڈر صاحب, لیکن ایک باقاعدہ جو یونانیمس وائس آنی چاہیے تھی اس غزہ کے فیصلے کے حوالے سے جو ٹرمپ نے بات کی مسلم امہ کی طرف سے, وہ ہمیں شاید ابھی تک سنائی نہیں دی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی بیان دیا, مخالفت کی, جارڈن نے بھی مخالفت کر دی, ایجپٹ نے بھی, اور پاکستان نے بھی مخالفت کر دی. مخالفت کے علاوہ او آئی سی کا چارٹر میں اس کے 16ویں نمبر پیراگراف کا پہلا ہی پریمبل میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی حق خود ارادیت, فلسطینیوں کی آزادی, فلسطینیوں کا کیپٹل بیت القدس, تو وہ یہ ساری چیزیں تو دی ہوئی ہیں چارٹر میں. اور چارٹر کا 18واں آرٹیکل کہتا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل ہوگا جو سپورٹ کرے گا اور پورے او آئی سی کو گائیڈ کرے گا. تو خیر سے نہ ہم نے اس کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ بلائی, او آئی سی کی اس بات پر تو بنانا چاہیے نا, کیونکہ یہ تو ہمارے او آئی سی چارٹر کا, اور او آئی سی چارٹر جو ہے اس کو اقوام متحدہ کی طاقت حاصل ہے. چیپٹر 8 ان کا اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے چیپٹر 8 کے تحت او آئی سی اور باقی ریجنل آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں. تو اس میں اگر وہ چاہتے زوردار قسم کی آواز, تو اس میں اپنا ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ بلا کے تمام سربراہان فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم یہ ان ممالک کی طرف سے سینکشن لگاتے ہیں, نہ ہم ان کی کوئی مصنوعات خریدیں گے اور اپنی فضاؤں کو ان کے لیے بند کر دیں گے, تاکہ وہ جو 85,000 بم اور بارود, 85,000 ٹن بھیجا گیا ہے. امبیسڈر صاحب, ہم تو کشمیر کو لے کر اتنی فورمز پہ گئے ہیں اور ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اور چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, دیگر ممالک بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی سپورٹ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں مل رہی جو کہ بھارتی جارحیت کا شکار ہیں. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ صدر زرداری صاحب کا جو وزٹ ہے, آبویسلی اس میں سے ایک یونانیمس جو اعلامیہ آیا اس میں دہشت گردی کے خلاف مل کر جنگ بھی, کیونکہ سی پیک کے لیے بڑا کروشل چیز ہے وہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی گو سلو پالیسی جو تھی سی پیک پر, ہمیں نظر آئے گا کہ یہ سی پیک 2.0 چلتا ہوا نظر آئے گا؟ 2.0 کے لیے سب سے بڑی کنڈیشن یہی ہے, اور چائنا کی ہم سے یہی ایک
درخواست ہے کہ یا تو آپ ہماری سیکیورٹی ہمارے حوالے کر دیں، ظاہر ہے ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سافرنٹی کا مسئلہ ہے، دوسرے ممالک بھی اس پہ نظر رکھیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے، اپنی سیکیورٹی کو ہم تھوڑا سا اور مضبوط کر رہے ہیں چائنیز کے لیے، ان کی سب سے بڑی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بزنس انوائرمنٹ آپ اور مزید بہتر کریں، SIFC کی وجہ سے کچھ تو بہتر ہوا ہے لیکن اس کو مزید وہ کہتے ہیں بہتر کریں۔ تو پھر انہوں نے جموں کشمیر کے بارے میں چائنا نے اپنا موقف آج دے دیا، صدر زرداری کے ساتھ جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ پیسفلی حل کر لیں اس کو، اور یہ واقعی میں آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، تو چائنا سے نے اس پہ گفتگو کر رہی، ہم نے ان کو اپنا مدعا بیان کیا ہے جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں، لیکن چائنا نے اپنا مدعا ٹیررزم کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ امبیسڈر ریٹائرڈ احمد جمیل صاحب، جمیل احمد صاحب۔